بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع ہے حضرت خضر علیہ السلام کے علم لدنی سے کیا مراد ہے۔ عزیزان من، عام طور پر علم لدنی کے متعلق مشہور ہے کہ یہ باطنی علم ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو علم لدنی عطا کرتے ہیں تو اس بندے کو دنیا جہاں کے اسرار اور رموز نظر آنے لگتے ہیں، لیکن ہم خیالی دنیا سے ہٹ کر اصل قرآنی حقائق سے علم لدنی کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ سورۃ الکہف کی آیت ہے کہ تو ہمارے بندوں میں سے ایک بندہ پایا جسے ہم نے اپنے پاس سے رحمت دی اور اسے علم لدنی عطا کیا۔ لفظ لدنی کا روٹ مادہ ہے دنو، یعنی دال نون واو، اور اسی طرح لفظ دنیا کا روٹ مادہ دنو ہے، یعنی دال نون واو ہے، یعنی علم لدنی سے مراد علم دنیا ہے۔ دنیا کا علم، معاشرے میں ہونے والے واقعات و حادثات کا علم، گلی محلے، گاؤں گاؤں، شہر شہر، ملک ملک کا علم، گلی محلے شہر کے لوگوں کو پیش آنے والی مشکلات و مصیبتوں کو جاننا اور پھر جان سمجھ کر ان لوگوں کو ان مصیبتوں و مشکلات سے بچانا، اس کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام قریہ قریہ، گاؤں گاؤں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لے کر جاتے ہیں اور لوگوں کی مشکلات جان کر انہیں مصیبتوں سے چھٹکارا دلاتے ہیں۔ مشکلات کی انٹیلیجنس معلومات لے کر پھر ان انٹیلیجنس معلومات کے ذریعے مشکلات سے نجات دلانا ہی علم لدنی ہے، یا دوسرے لفظوں میں انٹیلیجنس فار ہیومن ڈیولپمنٹ علم لدنی ہے، کیونکہ انٹیلیجنس معلومات یا خبروں کے لیے بے انتہا صبر یعنی کوشش کرنی پڑتی ہے۔ اس لیے حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ آپ سے یہ صبر یعنی جد و جہد نہ ہو سکے گی، کیونکہ خبریں حاصل کرنے کے لیے بڑی جد و جہد کرنی پڑتی ہے۔ جواب میں حضرت موسیٰ نے کہا میں صبر ضرور کروں گا، جیسا کہ آیت میں ہے کہ کہا آپ میرے ساتھ ہرگز صبر یعنی جد و جہد کی طاقت نہیں رکھتے، اور کیوں کر صبر کریں کہ خبروں کو احاطہ یعنی حاصل نہ کر سکیں گے۔ کہا ان قریب اللہ نے چاہا تو تم مجھے صابر یعنی جد و جہد والا پاؤ گے، اور میں تمہارے کسی حکم کے خلاف نہ کروں گا۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا حضرت خضر علیہ السلام خبروں کے حصول کے لیے جد و جہد یعنی صبر کا بول رہے ہیں۔ جہاں سے معلومات یا خبر حاصل ہوتی ہے، جہاں پر کوئی مشکل ہوتی ہے، وہاں خود چل کر معلومات حاصل کرتے ہیں، جیسا کہ ایک کشتی والے کے پاس جاتے ہیں۔ اب دونوں چلے یہاں تک کہ جب کشتی میں سوار ہوئے اسے چیر ڈالا، پھر آگے چلتی ہیں، ایک غلام لڑکا ملتا ہے جیسا کہ فرمایا، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ ایک لڑکا ملا، اسے قتل کر دیا، پھر چلتے ہیں ایک بستی میں پہنچتے ہیں، پھر دونوں چلے یہاں تک کہ جب ایک گاؤں کے پاس آئے۔ مطلب یہ کہ علم لدنی یہ ہے کہ جہاں مسائل یا مشکلات ہیں وہاں جاتے ہیں، خود معلومات یا خبریں حاصل کرتے ہیں، ان خبروں یا معلومات کے مطابق ان لوگوں کی مشکلات حل کرتے ہیں، جیسا کہ کشتی والوں کو بادشاہ سے کشتی چھیننے سے بچایا تھا۔ فرمایا وہ جو کشتی تھی وہ کچھ محتاجوں کی تھی کہ دریا میں کام کرتے تھے، تو میں نے چاہا کہ اسے عیب دار کر دوں، اور ان کے پیچھے ایک بادشاہ تھا کہ ہر ثابت کشتی زبردستی چھین لیتا تھا۔ عزیزان من، آپ نے دیکھا سمجھا علم لدنی یہ ہے کہ انٹیلیجنس معلومات کے ذریعے حضرت خضر علیہ السلام کشتی والے غریب لوگوں کی کشتی چھیننے سے جان چھڑا کر مدد کی تھی، ایسے یتیموں کی مدد کی کہ ان کا خزانہ بچ جائے، جیسا کہ فرمایا رہی وہ دیوار وہ شہر کے 2 یتیم لڑکوں کی تھی،
اور اس کے نیچے ان کا خزانہ تھا اور ان کا باپ نیک آدمی تھا، تو آپ کے رب نے چاہا کہ دونوں اپنی جوانی کو پہنچیں اور اپنا خزانہ نکالیں آپ کے رب کی رحمت سے، اور یہ کچھ میں نے اپنے حکم سے نہ کیا۔ یہ پھیر یا تعویل یا نتیجہ ہے ان باتوں کا جس پر آپ سے صبر نہ ہو سکا۔ عزیزان من، آپ سمجھ رہے ہیں کہ پہلے خبر حاصل کریں جہاں پر مسئلے مسائل یا مشکلات ہیں، ان لوگوں سے معلومات حاصل کرنے کے لیے بات چیت کریں، خود جا کر اصل جگہ پر مسائل کا مشاہدہ کریں، پھر ان لوگوں کی مشکلات کو حل کر دیں۔ اس طرح معلومات حاصل کر کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کو علم لدنی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس لیے حضرت خضر علیہ السلام کے پاس علم لدنی سیکھنے کے لیے بھیجا تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام خلیفۃ فی الارض یعنی حاکم بننے والے تھے یا بنے ہوئے تھے، اور حاکم یا خلیفہ کے لیے لازمی ہے کہ اپنے عوام، اپنے معاشرے کے لوگوں کی ہر قسم کی مشکلات پر نظر رکھنے والا ہو اور لوگوں کے مسائل و مشکلات ان لوگوں کے پاس جا کر خود مشاہدہ کرنے والا ہو، ان مسائل و مشکلات کو درست طریقے سے حل کرنے والا ہو۔ اسی طرح حضرت خضر علیہ السلام انٹیلیجنس معلومات خود حاصل کر کے لوگوں کی مشکلات وہیں حل کرتے تھے، اس کو علم لدنی کہتی ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ آخر میں ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ شکریہ، خدا حافظ۔